تم لوگوں نے مکان کا کرایہ نہ دیا تو 2 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ مکان مالک ہر روز کرایہ لینے آ جاتا، تماشا کرتا۔ 5 بیٹیوں کی ماں غربت کی ماری ہر روز ایک نیا بہانہ سناتی مکان مالک کو۔ صوفیہ، اس کا شوہر اسلم اور ان کی 5 بیٹیاں۔ غریبی کا یہ حال تھا، کوئی اپنا منہ نہ لگاتا۔ بیٹا کوئی تھا ہی نہیں، بیٹیاں تھیں۔ شاہ نے صوفیہ کو اور اپنے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنی بیٹیاں لو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ اسلم اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، وہ شکر کرتا تھا اللہ کا بیٹیاں عطا کی ہے۔ صوفیہ کی لاڈلی سی شہزادیاں ماں کی جان تھی۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چل دیا زمانے کی ٹوکریوں کی طرف۔ بھائی سمجھتے تھے بیٹیوں کا بوجھ کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے۔ اسلم خود سائیکل پہ پھیرے لگاتا ہے، ایسا نہ ہو اس کی غریبی کہیں ہم کو کھا جائے۔ انہوں نے منہ موڑ لیا بیٹیوں کو لیے۔ وہ گھر کی تلاش کرنے لگا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں 300 روپے کمانے والا شخص بھلا کہاں سے کرائے پہ گھر پر رہ سکتا تھا۔ گھر کا کرایہ، بجلی، گیس، پانی کا خرچہ اور 5 بیٹیاں خود اسلم اور صوفیہ۔ اسلم کا ایک دوست تھا جو کپڑے کی جوگی بنا کر رہتا تھا۔ یوں اسلم کا ایک دوست تھا، اس نے کہا چھوڑ کرائے کا گھر، ہمارے ساتھ آ جاؤ، 2000 کا کپڑا ملے گا، ایک جوگی بنا لے، وہاں گزارا کر۔ اسلم جانتا تھا کہ اس کے وسائل اتنی ہیں کہ وہ مشکل سے روٹی پوری کر سکے گا۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چلا گیا ایک دور دراز کے علاقے میں، جہاں اس نے ایک کپڑے کا خیمہ بنایا اور بسیرا کیا۔ اس کی غریبی اور بیٹیوں کی وجہ سے سب منہ موڑ گئے تھے۔ صوفیہ اپنے بیٹے کو لیے اس کپڑے کے مکان میں بیٹھی تھی۔ بڑی بیٹی جو ابھی 10 سال کی تھی، اس نے سوال کیا، مما کیا اب ہم یوں ہی ساری زندگی ایسے گھر میں رہیں گے؟ ہم چچو اور دادی لوگوں کی طرح بڑے گھر میں نہیں رہیں گے کیا؟ ماں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری بچیوں، تم اسکول جاؤ گی نا، دل لگا کر پڑھو گی، اور جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر اور وکیل بن جاؤ گی نا، تو ہم بھی بڑے گھر میں رہیں گے۔ صوفیہ بیٹے کو سمجھاتی رہتی تھی۔ اسلم سائیکل پہ جاتا، کبھی 200 تو کبھی 300 کی دیہڑی لگا کر آتا، اور کبھی سارا دن گھوم کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ بھوک کے دن تھے، برے حالات تھے۔ صوفیہ نے اسلم سے کہا، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں اسکول جائے، پڑھے لکھیں۔ اسلم نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھا، کہتی تھی تم ٹھیک ہو، لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ صوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسلم، اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہے تو اس نے ان کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، تم ہمت سے کام لو بس۔ اسلم راضی ہو گیا۔ بڑی 3 بیٹیوں کو پاس کے ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا، یونیفارم لے کر دیا، کتابیں، بیگ لا کر دیے۔ بیٹیوں کو پڑھنے کا شوق بہت تھا، پیدل چل کر جایا کرتی تھی، 4 کلومیٹر تک پیدل جانا پڑتا تھا، تھک جاتی تھی۔ اتنے وسائل کہاں تھے، کوئی رکشہ یا گاڑی لگوا لیتے۔ بڑی بیٹی سعیدہ بہت سمجھدار تھی، ماں قرآن کی حافظہ تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹیوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتی، قرآن پاک خود پڑھاتی، بیٹیوں کو شرم و حیا اسلام کا دائرہ بتاتی تھی۔ بیٹیاں اسکول جاتی، پڑھائی میں بہت تیز تھی، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ایکسٹرا کلاسیں نہیں تھی، دل لگا کر پڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا۔ اسلم نے سائیکل سے ایک ریڑھی بنا لی، گھر میں ایک بھینس رکھ لی۔ صوفیہ بھینس کو چارہ ڈالتی، اس کا دودھ نکالتی، دودھ بیچتی۔ زندگی ایسے مقام پہ تھی جہاں شاید کوئی جانور بھی رہنا گوارا نہ کرتا ہو۔ بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ وہ کپڑے کا خیمہ بھلا کب تک بارش برداشت کرتا؟ خیمے کے اندر پانی آیا، اوپر سے پانی ٹپکنے لگی، سب کچھ بھیگ گیا۔ بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہی تھی، دل میں ہزاروں سوالات تھے۔ کیوں یا خدا ہمیں ایسی زندگی عطا کی؟ 2 دن تک بارش رہی، کھانا بنانے کو جگہ نہیں تھی۔ اسلم پھیرے لگانے جا نہ سکا، وہ 2 دن تک بھوکے رہے۔
بھینس کا دودھ نکالتے، اسے پی کر گزارا کرتے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے۔ کون جانتا تھا اس خیمے میں رہنے والے لوگ کس حال میں ہیں۔ کچھ لوگ بازار کی طرف چل دیے تھے سموسے پکوڑے کھانے، کچھ برگر پیزا کی طرف چل دیے۔ لوگ بارش کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن صوفیہ اور اسلم ان کی بیٹیاں بھوک سے بلک رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یا اللہ رحم کر ہم پہ سارا لوگوں کا بھرم رکھ لے، ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بارش تھم گئی، سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ تیسرے دن سورج کی کرنیں نکلی تھی۔ صوفیہ نے بھیگے ہوئے کپڑے باقی چیزیں دھوپ میں نکال کر رکھی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ صوفیہ نے 2 دن بعد کھانا بنایا۔ سب نے جو بھی سوکا تھا کھایا، اللہ کا شکر کیا۔ پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس جگہ پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ لوگ کسی غریب کو کپڑے کا خیمہ بھی بھلا کہاں لگانے دیتے ہیں۔ صوفیہ حالات سے لڑ رہی تھی۔ وہ بہادری سے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی، وہ اسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی۔ لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے۔ ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا۔ گاؤں میں فقیر سے پہچانے جاتے تھے۔ بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں۔ ان کے اسکول میں پڑھائی جاری رہی۔ جب بڑی بیٹی سعیدہ 10ویں میں تھی تو اسلم نے سوچا کیوں نہ بڑی بیٹی کو اسکول چھڑوا کر بیاہ دوں، لیکن صوفیہ نے اسلم سے وعدہ لیا جب تک بیٹیاں کچھ بن نہ جائے ان کی شادی کی بات نہیں کریں گے۔ اسلم بھی تو یہی چاہتا تھا کہ بیٹیاں کل کو بیٹی پیدا کرنے کی وجہ سے گھر سے نہ نکالی جائے، اگر نکالی بھی جائے تو ہماری طرح جانوروں جیسی زندگی نہ گزارے۔ سعیدہ میٹرک میں تھی، اس سے چھوٹی شافیہ 9ویں اور چھوٹی 7ویں میں، اس سے چھوٹی 5ویں میں، سب سے چھوٹی 100 کلاس میں۔ سب بیٹیاں پڑھ رہی تھی۔